السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کی ہماری گفتگو پارہ نمبر 6 کے حوالے سے ہے کہ جس کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، کہ اللہ تعالیٰ برائی کے اظہار کو پسند نہیں فرماتے، ہاں اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کر سکتا ہے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ اور اس پارے کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے: ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، کہ یہ اس لیے ہے کہ ان میں علماء اور عبادت گزار اور عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرنے والے پائے جاتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ پارے کے آغاز میں کسی کی برائی کی تشہیر نہ کرنے کا تذکرہ، اور اختتام میں تنہائی میں عبادت کرنے والے اور تواضع اور عاجزی اختیار کرنے والے اور گوشہ نشینی اختیار کرنے والے عیسائی علماء کا تذکرہ ہمارے لیے یہ پیغام رکھتا ہے کہ ایک عالم ربانی، ایک داعی، ایک مربی، ایک مزکی، اس کا طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ اس میں عاجزی ہو، اس میں تواضع ہو، اس میں انکساری ہو، اور وہ تواضع کی عملی تفسیر پیش کر رہا ہو۔ اصلاح کے نام پر کسی کی برائی کی تشہیر کرنا اور اسے دین سے متنفر کرنا اور جگہ جگہ اس کا نام لے کے اسے بدنام کرنا، یہ شان نہیں ہے ایک بندہ مومن کے۔ آئیے اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ عالم ربانی میں، اللہ کے نیک بندے میں، مومن میں وہ کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے اور وہ کون کون سی خامیاں ہیں جن سے اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو اس پارے کی روشنی میں ایک بندہ مومن، ایک عالم دین، ایک اصلاح کرنے والے کی خوبیوں اور خامیوں کے حوالے سے بات کریں گے تاکہ خوبیوں کو اپنایا جا سکے اور جو خامیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ تو پہلی خوبی جس سے ایک عالم کو متصف ہونا چاہیے کہ وہ ایمان اور یقین رکھنے والا ہو، کامل ایمان والا اور یقین رکھنے والا ہو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 152 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: والذین آمنوا باللہ ورسلہ، کہ وہ جو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کی۔ ایمان لانے کے اعتبار سے انہوں نے سب پر ایمان لایا اور وہ اس میں تفریق نہیں کرتے کہ بعضوں کو مان لیں اور بعض کا انکار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں: اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر، ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری خوبی ایک عالم ربانی میں، ایک مومن میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایمان کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والا ہو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: والمقیمین الصلاۃ، کہ نمازیں قائم کرنے والے، والموتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے، ایمان رکھنے والے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم اجر عظیم سے نوازیں گے۔ تو یہ خوبی کہ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ پر ایمان میں پختگی، اور تیسری خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ وعدے کی پاسداری کرنے والا ہو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو، جو کسی سے وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کیا جائے۔ یہ بندہ مومن کے لیے ضروری ہے، ورنہ اگر وعدہ پورا نہیں کیا جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ منافق کی علامات اور نشانیوں میں سے ہے۔ مومن اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ اور چوتھی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین کے دین کے جو شاعر ہیں، ان شاعر کی تعظیم اور ان کا احترام ہر بندے پہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں: یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ ایمان والو اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرنا۔ تو اللہ کے شاعر کا احترام، بیت اللہ کا احترام، اور اسی طرح باقی جو بھی جتنے بھی شاعر ہیں
دین اسلام کے تو ان کا احترام، کیونکہ یہ قابل احترام چیزیں ہیں ساری کی ساری۔ اور پانچویں خوبی کہ طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہاں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں نماز کے لیے وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق، کہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز کے لیے وضو کا حکم دیتے ہوئے ان باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح انسان کی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی طہارت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے ظاہر کو تو اس نے باوضو کر لیا، لیکن باطن میں یا تو شرک ہے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرتیں ہیں، اور دل جو ہے وہ کڑ رہا ہے، دل میں تنگیاں ہیں دوسروں کے لیے، تو مومن کا یہ کام نہیں ہوتا۔ مومن کا دل ایک آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی صاف فرمائے۔ اسی طرح چھٹی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کرنے والا ہو، عدل و انصاف سے کام لینے والا، اور بالخصوص دین کی تبلیغ کے میدان میں جب دوسری طرف سے مخالفین ہوں گے، لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ جی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، آپ کی ذات پر، آپ کے مسلک پر، آپ کی دعوت پر لوگ قدغن لگا رہے ہوں گے، لیکن اس سب کو برداشت کرنا، لیکن کسی کی مخالفت میں آ کے کہ اس نے ہمارے اوپر فتویٰ لگا دیا تو ہم اس سے بڑا فتویٰ اس پہ لگائیں گے، اس نے ہماری مخالفت کی ہے، اس نے ہماری جماعت کو، ہمارے مسلک کو برداشت نہیں کیا، ہم اس سے بڑا فتویٰ اس پہ جاری کریں گے اور اسے دائرہ اسلام سے نکالیں گے، تو یہ عالم ربانی کا کام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی مخالفت تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ وہ آپ کی مخالفت کرتا ہے تو آپ اس کی مخالفت میں آ کے عدل و انصاف کے ترازو کو چھوڑ دیں، بلکہ آپ کا کام یہ ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ آپ عدل و انصاف سے کام لیں، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جانتا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو، جو تمہارے اعمال ہیں۔ تم نے اخلاص کے ساتھ دوسرے کو بلایا ہے، دعوت دی ہے، آپ کے دل کے اندر اخلاص ہے، اگر کوئی آپ پہ کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے اور آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اس کا بدلہ اسے مل جائے گا، لیکن مجھے اور آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کی مخالفت میں آ کے کہ اس نے ہماری مخالفت کی ہے اور ہم اس کی مخالفت میں اب حد سے بڑھ جائیں اور عدل و انصاف کے ترازو کو چھوڑ دیں۔ تو کوئی اگر آپ پہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس پہ کفر کا فتویٰ لگائیں، اس نے اگر جہالت دکھائی ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ آپ برائی کا جواب اچھائی سے دے دیں۔ اسی طرح ساتویں خوبی یہ ہونی چاہیے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو، دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا رب ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر اللہ سے ڈر رہے ہیں، لیکن امتی گناہ ہونے کے باوجود، نافرمانیاں ہونے کے باوجود، کوتاہیاں ہونے کے باوجود اللہ سے نہ ڈرے تو یہ کتنی بڑی جرت والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ ایک عالم ربانی کے لیے، ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح آٹھویں خوبی یہ ہے کہ رب کا قرب تلاش کرنا، رب کے قرب کے جتنے راستے ہیں، جتنے طریقے ہیں، ان سارے طریقوں کو تلاش کرنا اور ان پہ چلنے کی کوشش کرنا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ کا قرب تلاش کرتے رہنا، بات کرنی ہے تو اللہ کے قرب کے لیے، واعظ و نصیحت کرنی ہے تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کسی کو برائی سے روکنا ہے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کسی کو نیکی کا حکم دینا ہے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو انسان ہر نیکی کے صلے میں اللہ کی رضا چاہنے والا ہو، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتا ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہو، یہ بندے کا کام ہے۔ اور نویں خوبی یہ ہونی چاہیے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ رکھی جائے، ان کی مشابہت اختیار نہ کی جائے، بلکہ
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ ان کے بارے میں فرمایا بعضهم اولیاء بعض، کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم، تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی لگائے گا فإنہ منہم، تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے ان کے ساتھ جاتا ہے تو وہ پھر انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہود و نصارہ کی دوستی نہیں، ان کے طرز عمل پہ چلنا بھی نہیں ہے۔ اور 10ویں خوبی یہ ہے کہ حق بات دوسروں تک پہنچانے والا ہو، خیر کی بات، حق بات جو انسان کو علم ہو وہ دوسرے کو بتانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ اس کی تبلیغ کر دیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کیا جاتا ہے۔ تو یہ رسول کو بھی حکم ہے اور ایک ایک امتی کو بھی حکم ہے، مجھے بھی حکم ہے، آپ کو بھی حکم ہے کہ ہمیں جتنا دین آتا ہے، جتنی خیر کی باتیں آتی ہیں وہ ہم دوسروں تک پہنچانے والے ہوں اور اس کی تبلیغ کرنے والے ہوں۔ یہ تبلیغ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اب ہم نے یہ خوبیاں اپنانے کی کوشش کرنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے کہ تم نے یہود و نصارہ کی دوستی نہیں اختیار کرنی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں روک دیا ہے کہ تم نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہیں لگانی؟ اس کی وجوہات کئی ایک ہیں، ان میں سے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ جو بیان کی ہیں کہ یہود و نصارہ جن پہ اللہ کا غضب ہوا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، جو گمراہ ہو گئے، جو راہ راست سے ہٹ گئے، تو اس ہٹنے کی وجہ کیا تھی؟ پہلا سبب اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 150 میں بیان کرتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء پر ایمان نہیں رکھتے، بعض نبیوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ یہ یہود و نصارہ بعض کو مانتے ہیں اور یہ خود اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کوئی درمیانی راہ نکالنا چاہتے ہیں کہ بعض کو مان لو اور بعض کا انکار کر لو۔ تو ایک تو سبب یہ ہے ان کی گمراہی کا۔ دوسرا سبب ان کے بے جا سوالات اور فضولیات ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا، کہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا اپنے پیغمبر سے کہ ہمیں اللہ دکھاؤ، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، پھر ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ان پہ نازل ہوا اور ہلاک کر دیے گئے۔ اسی طرح تیسرا سبب ان کی گمراہی کا اور رحمت سے دوری کا یہ ہے کہ یہ بہتان بازی کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ دوستیاں نہیں لگانی، ورنہ تمہارے اندر بھی یہی صفات پیدا ہو جائیں گی۔ تو بہتان بازی یہ بھی ان کا ایک کرتوت تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ گمراہی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 156 میں فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ انہوں نے تو مریم علیہ السلام جیسی پاک باز اور پاک دامنہ عورت کو بھی نہیں معاف کیا اور اس کے اوپر بھی تہمت لگائی اور بہتان عظیم اور بدکاری کی تہمت لگا دی۔ اور چوتھا سبب ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر وہ حلال چیزیں بھی حرام کر دی، ہم نے ان سے محروم کر دیا ان کو کہ جو ان کے لیے حلال تھی، لیکن انہوں نے ظلم کیا اور اس ظلم کی وجہ سے محروم کر دیے گئے۔ اور اسی طرح بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کے اللہ کے راستے سے روکنے کے باعث بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری حلال چیزوں سے محروم کیا۔ اور پانچواں سبب ان کی ہلاکت اور بربادی کا یہ ہے کہ یہ دین میں رکاوٹیں ڈالنے والے لوگ ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 167 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو بھی روکا اور روکنے کی کوشش کی، تو یقیناً یہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گئے۔ اور اسی طرح دین میں غلو، چھٹا سبب ان کی ہلاکت کا یہ ہے کہ انہوں نے دین میں غلو اختیار کیا ہے، دین میں یہ حد سے تجاوز کر گئے،
اور سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ تو انہوں نے دین کے معاملے میں بھی حد سے تجاوز کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا، اللہ کی حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیا، اللہ کے جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز قرار دے دیا۔ انہوں نے دین میں بھی خود ساختہ تبدیلیاں کر لیں اور جن کاموں کا حکم انہیں نہیں دیا گیا تھا وہ کام بھی کرنے لگے۔ اور ساتواں سبب ان کی ہلاکت کا یہ بھی ہوا کہ یہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتے تھے، یہ وعدے توڑنے والے لوگ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 میں فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت نازل فرمائی ہے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اور آٹھواں سبب کلام الہی میں تحریف کرنا، تبدیلی کرنا، یہ بھی ان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ بات کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور بہت بڑی نصیحت جو انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا ہے۔ تو اللہ کی نصیحت کو بھلا دینا، اللہ کی باتوں کو بدل دینا، کلام میں الہی کی میں تحریف کرنا اور اسے تبدیل کرنا، یہ بھی ان کا شیوا رہا جس کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا گیا۔ اور اسی طرح ان کی عیسائیوں کی ہلاکت کا اور ان کی بربادی کا اور ان کی گمراہی کا ایک سبب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا بھی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، کہ ان لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا، وہ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہیں وہ عیسیٰ بن مریم ہے، یعنی عیسیٰ بن مریم کو کہیں وہ اللہ کا بیٹا کہتے، کہیں وہ اللہ کا شریک کہتے، اور کہیں یہ کہتے کہ عیسیٰ، مریم اور اللہ یہ تینوں مل کر الہ بنے ہیں۔ تو یہ جو عیسائیوں کے عقائد ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے اور راہ راست سے ہٹا دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور سبب ان کی گمراہی کا یہ ہے، 10واں سبب، کہ یہ بزدل لوگ ہیں۔ انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا کہ جب بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا کہ تم بستی میں داخل ہو جاؤ تو انہوں نے کیا کہا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، کہ یہ جو بستی کے لوگ جنہیں دیکھ کے آئے کہ وہ تو بڑے مضبوط ہیں، جب تک یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں ہم اس بستی میں کبھی داخل نہیں ہوں گے، یعنی جہاد نہیں کریں گے، قتال نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کر ان لوگوں سے نہیں لڑیں گے۔ آپ کیا کریں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، بنی اسرائیل ہیں، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہو چکی ہیں، اس سے پہلے اللہ کے انعامات بہت نازل ہو چکے ہیں، لیکن اب ان کی حالت دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بستی میں داخل ہو تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ فقاتلا، جا کے قتال کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں، جب فتح کر لو گے تو پھر ہمیں بتانا، پھر ہم بھی آ جائیں گے۔ اور پھر اسی طرح 11واں سبب ان کی ہلاکت، بربادی اور گمراہی کا یہ ہے کہ جاہلیت کے رواج کو ترویج دینا اور جاہلیت کے کاموں کو لینے کی کوشش کرنا، اور اسلام کے آنے کے بعد بھی اگر جاہلیت کے کاموں کو کوئی پسند کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خود گمراہ کر رہا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ جاہلیت کے فیصلے ان پہ مسلط کیے جائیں؟ اور اللہ کے فیصلے سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن یقین جاننے والوں کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے نا، جو مانے کہ اللہ کا فیصلہ بہت اچھا ہے۔ تو جن کو یقین ہی نہیں ہے تو وہ پھر گھومتے پھرتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح 12واں سبب ان کی گمراہی اور ہلاکت کا اور اللہ کی رحمت سے دوری کا یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو غیر اللہ کی عبادت یہ بھی انسان کی گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب نازل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بندر اور خنزیر بنائے ہیں، اور اسی طرح وعبد الطاغوت اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں اولئک شر مکانہ، میں کہ یہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے بدترین لوگ ہیں، وَأَضَلُّ، اور
راستے کے اعتبار سے یہ گمراہ ترین لوگ ہیں، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے بہت دور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ تو گمراہی کا بہت بڑا سبب جو ہے وہ شرک کا ارتکاب کرنا ہے، کیونکہ شرک کرنے والا جب اللہ تعالیٰ کے حق کو پامال کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہیوں اور ضلالتوں کا شکار کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اہل کتاب کی ہلاکت اور بربادی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے 3 الہوں کا نعرہ لگایا اور یہ کہا کہ 3 الہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ وہ لوگ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکے اور اس کی عبادت ہو سکے۔ اور گمراہی کا 14واں سبب برائی سے منع نہ کرنا، برائی کو دیکھنا، منع کرنے کے بجائے برائی کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو جانا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکتے نہیں تھے بلکہ وہی کام کرتے تھے جو وہ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ بہت برا کام ہے، کہ برائی کو روکنے کے بجائے برائی میں شریک ہو جانا۔ اور 15ویں چیز، نماز کو اہمیت نہ دینا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا نَادَيْتُم إِلَى الصَّلَاةِ، کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، نماز کے لیے بلاتے ہو، اتخذوها ہزوا، تو یہ اس کو ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں، وَلَعِبًا، کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہے، عقل و شعور سے یہ عاری لوگ ہیں، تو اس لیے یہ ایسے کرتے ہیں۔ تو نماز کی حفاظت یہ مومن کرتا ہے، اور نماز کو ضائع کرنے والا وہ یہود و نصارہ کے طرز عمل پہ چلنے والا ہے، وہ یہود و نصارہ کے طریقہ کار پہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو خوبیاں بیان کی ہیں وہ خوبیاں ہم اپنا سکیں، اور جن خامیوں کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو گمراہ کیا ہے، انہیں اپنی رحمت سے دور کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان گمراہیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔